السلام علیکم، میں ہوں انم فاطمہ اور ملکی حالات پہ تبصرے اور جائزے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سبوق سید صاحب. السلام علیکم سبوق صاحب. وعلیکم السلام. انم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. لیکن جس ڈرے ہوئے انداز سے آپ پروگرام شروع کرتی ہیں نا تو کہتے ہیں وہ اتنا ٹھنڈا پروگرام کریں گے یہ لوگ ہیں. اصل میں ہوں انم فاطمہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انم فاطمہ اور آج ہم پاکستان کے حالات پر اہم ترین گفتگو کریں گے. یہی سیکھنے کے لیے تو میں آپ کے ساتھ یہ والی بات اس طریقے سے. ہاں اصل میں ڈری بھی اسی وجہ سے بھی تھی کہ آج میں نے خبر ایسی پڑھی ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کا کون سی خبر؟ پاکستان میں تو روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے، دب جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. میں ویمن امپاورمنٹ پہ ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو میری نظروں سے ایک خبر گزری. 7 شریف میں ایک لڑکی نے پسند کی شادی کی اور نورین تھی وہ ٹیچر 25 سالہ، اس کو گھر والوں نے قتل کر دیا. یہ دیکھیں نا، یہ بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں ادھر سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں اور اسلام عورتوں کو تمام تر حقوق دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے واقعتاً اسلام حقوق دیتا ہے لیکن آپ حقوق نہیں دیتے عورتوں کو. پاکستان کا آئین خواتین کو حقوق دیتا ہے، پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کو حقوق دیتا ہے لیکن آپ ان کو حقوق نہیں دیتے. تو یہ جو تھوڑا سا واقعہ انتہائی دکھ دینے والا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بڑی پیاری بچی تھی، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے جیون ساتھی کا انتخاب کرے. اس کی مرضی ہے بھائی، زندگی اس نے گزارنی ہے، آپ نے گزارنی ہے. سکے بھائی کا اور باپ کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں وہ مشورہ دے سکتے ہیں، وہ رائے دے سکتے ہیں لیکن زندگی کس نے گزارنی ہے. مجھے بتائیں، آپ چائے کا کپ پینے کے لیے بھی بندے کا انتخاب کرتے ہیں کہ 5 منٹ کے لیے میں نے چائے کا کپ پینا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھ کر پیوں. لیکن آپ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، جس کے ساتھ محبت کے آپ جعلی دعوے کرتے رہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم نے زندگی بھر ایسے شخص کے ساتھ گزارنی جس کو میں چاہتا ہوں. بھائی آپ چاہتے ہو آپ شادی کر لو نا، اس کی کیوں شادی کروا رہے ہو، اس کی زندگی کیوں عذاب بنا رہے ہو. تو یہ اصل میں دلوں کا سودا ہے. یہ حق ہے لڑکی کا کہ جو اس کو بندہ پسند ہے اس کے ساتھ شادی کرے، اور لڑکے کا بھی حق ہے اس کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے کبھی اس طرح کی خبر نہیں سنی کہ لڑکے نے پسند کی شادی کی اور اس کو گھر والوں نے قتل کر دیا ہو. ہاں یہ لیکن لڑکوں پر ایک اور طریقے سے پریشر ڈالا جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ اگر تو نے نا میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تو بس پھر میری شکل تم نہیں دیکھو گے، میرا دعا جنازہ بند ہے. ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کو قتل کیا گیا ہو، لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں بعض کے، لڑکی کے بھائی آگے گولی مار دیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ لڑکے پر ایک اور عجیب طریقے سے پریشرائز کیا جاتا ہے. وہ بڑا ایک مشہور قصہ ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ دعا کرو میری ماموں کی بیٹی نا امتحان میں پاس ہو جائے، اچھے نمبر اس کے آ جائیں. تو دوستوں نے کہا تم اتنی محبت ہے اس میں. کہا محبت نہیں ہے یار، اب فیل ہوگی تو مجھ سے شادی کروا دیں گے اس کی. تو یہاں پر یہ مسائل بھی ہیں یہاں پر سوسائٹی میں نا. تو یہ جو 7 والا واقعہ ہے، پولیس نے جو انکوائری کی 6 دن پہلے ہی لڑکی کو قتل کیا گیا، نورین فاطمہ کو. اور مشہور یہ کیا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے. یار خودکشی میں 6 گولیاں کون مارتا ہے؟ تو پولیس کو اسی وقت شبہ ہو گیا. اور یہ جو محسن مہر جو ہیں لڑکی کے بھائی ہیں اور اس پر لڑکی کے جو چچا ہیں جمن مہر، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ نورین فاطمہ کو جس پستول سے گولی لگی وہ پستول جمن مہر کا ہے، یعنی لڑکی کے چچا کا ہے. اور گرفتار ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور آج ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کے مطابق نورین فاطمہ کو 6 روز قبل گھر میں گولیاں مار کے قتل کیا گیا. نورین فاطمہ کے ورثاء نے واقعے کو خودکشی قرار دیا. نورین فاطمہ کے شوہر کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا. یہ صرف نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس لڑکے نے کہا کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی یہ دونوں ملوث ہیں. تو یہ جو نورین تھی 25 سال اس بیچاری کی عمر تھی. اس نے دنیا میں دیکھا کیا تھا؟ صرف ایک چھوٹا سا کام کیا کہ اسکول میں پڑھاتی تھی اور اس نے چھپ کر، یعنی آپ خود سوچیں نا کہ اس کا جی نہیں چاہتا ہوگا اس کے نکاح کی تقریب ہو، اس کی فیملی وہاں پر موجود ہو. یعنی آپ نے اتنا ٹارچر کر کے رکھا ہوا تھا کہ اس بیچاری کو چھپ کے نکاح کرنا پڑا. یعنی اگر وہ کوئی غلط کام کرنے والی ہوتی تو وہ کچھ غلط کام کرتی، لیکن اس نے نکاح کیا، رسول کی سنت کو پورا کیا. اچھا وہ اپنی گھر والوں کی عزت کا خیال اس وقت بھی رکھ رہی ہے، یعنی وہ نکاح کر رہی ہے. انسان مجبور ہو جاتا ہے نا دل کا، تو ہم سب لوگ اسی طرح رہے ہیں اور ہم کہیں جی نہیں. یہ ساری وہ قوم ہے نا جو سینما میں مووی دیکھ رہی ہوتی ہے اور لڑکا لڑکی آپس میں نہ مل رہے ہو نا، تو
ٹشو نکال کے آنکھیں صاف کر رہے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور اتنی بدبخت قوم ہے, جب ان کی اپنی بیٹی اپنی بہن پسند کی شادی کی بات کرتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو بہرحال بہت ہی دکھ اور افسوسناک بات ہے, لیکن اہلیان پاکستان کو سوچنا چاہیے. اور صرف اہلیان پاکستان ہی, اگر آپ کے دل کے اندر محبت ہے, خدا نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے اور بدقسمتی کے ساتھ آپ انسان کے بچے نہیں بن سکے, تو خدا کے لیے اپنے آپ کو انسان کا بچہ بنائیں. ایک چھوٹی سی بات سبوک صاحب, جی اسلامک ویو پوائنٹ سے پسند کی شادی ہوتی ہی پسند کی, شادی ہوتی ہی پسند کی ہے. Is it permissible in جو Islam? جبری شادی ہوتی ہے نا, وہ ریپ کی ایک شکل ہے میرے نزدیک, کیونکہ آپ زبردستی کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. نکاح تو خوشی کا سودا ہے نا. تو مطلب یہ جائز ہے. شادی کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ شادی کا لفظ شاد باد منزل مراد, شادی کا مطلب ہے خوشی. یہ کون سی شادی ہوتی ہے جس میں لڑکا ادھر منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, لڑکی ادھر منہ بنا کے بیٹھی ہوئی اور پریشان بیٹھے ہیں؟ یہ کون سی شادی ہے؟ تو مطلب یہ اسلام. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ, میرا باپ زبردستی میری شادی کروانا چاہتا ہے, کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کی شادی کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا حق ہے, تم اپنی مرضی کی شادی کر سکتی ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ شادی کرنا چاہتی ہو نہیں کرنا چاہتی. تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ, بس اب میرے والد نے بات کر دی ہے, میں اپنے والد کی بات کا احترام کر رہی ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میرا حق ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارا حق ہے. اس کا مطلب ہے جو لوگ یہ حق نہیں ادا کر رہے وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے یہ آگاہ نہیں ہیں. اور بے شمار واقعات ہیں, کبھی موقع ملا تو اس پر ہم بات کریں گے. تو رسول اللہ تو آئے تھے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے, یہ بگڑے ہوئے لوگوں کو, اور پتہ نہیں 14 سال بعد بھی یہ بگڑے ہوئے رہیں گے. اچھا, پرویز خٹک نے بھی آج نئی جماعت بنا لی, کیا وجہ اس کی؟ ہم مثلا میں ایک جبری شادی کی بات کر رہے تھے, ایک اور جبری شادی کی آپ نے بات کر دی ہے یہاں پر. اور وہ جبری شادی یہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب اصل میں پی ٹی آئی سے تو وہ نکل گئے تھے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, مسلم لیگ نون میں چلے جائیں. جو استحکام پاکستان پارٹی بڑی جہانگیر ترین کی, تو ان کے ساتھ ویسے ان کے اختلافات تھے. تو پنجاب کی سطح پر ایک اور طریقے سے تقسیم ہوئی, خیبر پختونخوا میں ایک اور طریقے سے. تو وہ بڑے ہوشیار آدمی ثابت ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوں اور نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے نیچے کام کروں, اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر بلاول بھٹو اور ان کے انڈر کام کروں, اور مولانا فضل الرحمان کے انڈر جا کر پھر ان کے, انہوں نے کہا نہیں, میں قومی سطح کا لیڈر بننا چاہتا ہوں. تو یہ تھوڑا مشکل نہیں ہوگا کہ ایک اسکریچ سے ایک پارٹی دوبارہ نہیں, وہ کیونکہ وہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسکریچ تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا خاصا اپنا حلقہ جو ہے بنا لیا ہے, اور وہ اب اپنی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے آج بڑے انکشافات بھی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ان انکشافات میں انہوں نے کوئی چیز بتائی نہیں ہے. ایک بات جو سب سے اہم کی, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے, راز کھل گیا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گے. ارے بھائی, آپ کب راز کھولیں گے, کب سب کی آنکھیں کھولیں گے؟ آپ نے اپنی آنکھیں بہت دیر سے کھولی ہیں. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, اب بھی آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ وہ کیا راز ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ 2 سابق وزرائے اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اکٹھے ہو کر پارٹی جو ہے وہ بنا لی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 57 جو ہے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی وہ انہوں نے توڑ لی ہیں. موسٹ آف دی جو ممبرز ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہی ہے. تو اب آگے دیکھیے کیا ہے, کیسے چلتا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, یہ کسی بڑے ہوٹل کا تیار شدہ بوفے ڈنر ہے اس کی طرح کی ہیں. تو آپ سے مراد آپ کا جب جی چاہتا ہے تو آپ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم کا نام طے ہو چکا ہے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کو تو بہت سے معاملات میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ان کا ان کی خود اعتمادی جو ہے نا, اس پر بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ وہی سمجھ رہے ہیں جیسے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب وہ 9 مئی کے واقعات پیش آئے, انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ان کی بیٹی الیکشن ہار گئیں, انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. انہیں بہت سے معاملات میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ انہیں تو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ نگران وزیر اعظم کا نام طے ہو چکا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام طے ہو چکا ہے, لیکن کیونکہ پچھلے دنوں دبئی کے اندر بھی, پھر لاہور میں, اسلام آباد میں بڑی اٹھک بیٹھک بھی ہوئی ہے اور بڑی بیٹھکیں بھی ہوئی ہیں, اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کسے ہونا چاہیے. ہمارے ایک صحافی ہیں, کیا کہتے ہیں, ان کا نام بھی آ رہا تھا نگران وزیر اعظم کے طور پر, لیکن بعد میں معاملہ سنا ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. لیکن اس وقت جو بنیادی بات کی جا رہی ہے کہ کیا نگران وزیر اعظم کی سیٹ پر
کسی سیاستدان کو لایا جائے, کسی پارٹی کے ورکر کو لایا جائے, یا کسی ماہر معیشت کو لایا جائے, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہماری حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ IMF کی جو پالیسیز ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, اور جو نیا بندہ جس کو ہم وزیر اعظم بنائیں اس کے اندر 3-4 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ملا کے چل سکے. دوسرا اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ جو معیشت کا سفر ہے جو ڈیفالٹ ہو چکا تھا, ہونے جا رہا تھا, تو اس کو اب بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات بھی وہ کروا دے آئین اور قانون کے مطابق. تو اصل میں اس میں پھر بہت سے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں. زیادہ جو بڑے نام ہیں معیشت کے حوالے سے تو ڈاکٹر حفیظ شیر صاحب ہیں, رضا باقر صاحب ہیں, اسٹیٹ بینک کے جو سابق گورنر جنرل تھے. اچھا, اس کے علاوہ جو بیوروکریٹ ہیں ان میں فواد حسین فواد صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, ناصر محمود کھوسا صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, اور پولیٹیشین میں مفتاح اسماعیل صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں, اگرچہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ریزرویشنز پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اکانومسٹ کے طور پر آپ وہ دیکھیں تو ایک ماہر معاشیات کے طور پر تو شاید انہیں لے لیا جائے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نگران گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں تو اس کی سیاست پر کوئی اتنے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ کہ اگر نگران گورنمنٹ سخت فیصلے بھی لے گی نا تو اس نے آگے سے الیکشن میں تھوڑا ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ سخت فیصلے لے سکتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا تو ہے, لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ معاشی اور سیاسی مسائل کیا ہیں. حفیظ شیخ صاحب اور رضا باقر صاحب کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ یہ دونوں ہی چاہیں گی, سیاسی پارٹیوں بھی چاہیں گی کہ ہاں ایسے لوگ آئیں جو اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں, اور جو PDM کی گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہے گی کہ ہاں جو بوجھ لوگوں پر ڈالنا ہے وہ اس وقت نہ ڈالیں, اور یہ جو کیا کہتے ہیں نگران حکومت ہے وہ ذرا مشکل فیصلے لے, اور پھر اس کے بعد جب وہ آ جائیں تو حالات کو تھوڑا سا وہ بہتر کر لیں, کیونکہ وہ 5 سال کے لیے آئیں گے تو 5 سال میں آ کر تھوڑا سا سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں نا وہ ووٹ دیتے ہیں کہ ہاں کل کیا ہوا, تو اس میں وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں, فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے پھر سارے معاملات میں. اور سبق صاحب اگر ہم گلوبل افیئرس کی طرف دیکھیں, پاکستان کی جو ریلیشنز افغانستان کے ساتھ ہو تو مجھے زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آج کورٹ کمانڈر کانفرنس میں دوبارہ سے کہا گیا کہ TTP اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ تھریٹ ہیں پاکستان کی سیکورٹی کے لیے اور ان کے پاکستان کے لوگوں کے لیے. اچھا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی آج سے پاکستان کے دشمن نہیں ہے, وہ شروع سے پاکستان کے دشمن ہے. لیکن اب کھل کے کہا جا رہا ہے نا, کہاں, کیونکہ ہماری طرف سے اب کھل کے وہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ طالبان ہوں, داعش ہوں, لشکر جنگی ہو, القاعدہ ہو, سپاہ محمد ہو, جتنی بھی جماعتیں ہیں, ان سب کا نظریہ ایک ہے, ان سب کی تنظیمیں مختلف ہیں, اسٹرکچر مختلف ہے, لیکن ان سب کا عقیدہ ایک ہے, ان سب کا نظریہ ایک ہے, ان سب کی سوچ اور فکر یہ ہے. اور یہ سارے کے سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. یہ اپنی جو امپورٹنس ہے وہ اسی طرح بناتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے اور یہ اپنا اثر رسوخ جو ہیں وہ قائم کریں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ افغان طالبان میں اور پاکستانی طالبان میں فرق ہے تو یہ کہنے والا کوئی احمقوں کی جنت میں رہتا ہوگا. کیونکہ افغان طالبان جب کرزئی کے ساتھ اور اشرف غنی کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے اور نیٹو فورسز کے خلاف لڑ رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں وہ آ کر پناہ لیتے تھے. یہ پناہ ان کو تحریک طالبان پاکستان دے رہی تھی, اور تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں جو ٹھکانے فراہم کرتے تھے وہ افغانستان والے کرتے تھے. اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان جب آپس میں کوئی کلیش ہوتا تھا, کوئی اختلافات ہوتے تھے, تو افغان طالبان کا نمائندہ ان کے درمیان آ کے صلح کراتا تھا. مجھے یاد ہے 2011 میں آئی تھنک استاد یاسر جو تھے, جو وہاں منسٹر بھی رہے تھے طالبان کے دور میں, جو ملا عمر صاحب کا دور تھا اس میں, تو وہ ان کی صلح کے لیے یہاں پر آتے تھے. اور پاکستان میں ایک صلح کے لیے جب وہ آئے ہوئے تھے تو یہاں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا, انہیں قتل کر دیا گیا تھا یہاں پہ. اب مجھے تھوڑا سا بھول بھی رہا ہے, لیکن یہ نا کہ میں نے اس کی سٹوری کی تھی جنگ کے لیے اور دی نیوز کے لیے اور جیو کے لیے. تو یہ اصل میں ہے. اب ایشو اصل میں یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے پاکستان افغانستان کے حوالے سے انتشار کا شکار ہے, اور افغانستان کی سرزمین پر جو افغان ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہیں. ان کی نسلیں بیچاری کبھی ادھر رول رہی ہیں, کبھی ادھر رول رہی ہیں. خود پاکستان کے اندر بڑی ٹینشن جو ہے وہ ساری پیدا ہوئی ہے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی امن کا سانس لینا نہیں لینا, اپنے لوگوں کو سکون سے رہنے دینا نہیں دینا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور افغان شہری امن کے لیے بیچارے بھٹک رہے ہیں, امن کی تلاش میں بیچارے رٹ رہے ہیں, اور وہ ہمارے بھائی ہیں,
پاکستان میں جب وہ آئے تھے تو اہلیان پاکستان نے بڑی محبتوں کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا، لیکن جو پالیسی ساز ہیں نا وہاں پر پرابلم ہے. تو جو پالیسی ساز ہیں خدا کے لیے وہ رحم کھائیں اور ان لوگوں کو اب پرامن زندگی گزارنے کا موقع دیں. اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی پاکستان کے خلاف تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں کبھی امن نہیں آ سکے گا. اور آپ نے اگر گلوبلی اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دہشت گردی کے ٹھکانے بنا کرنا. آپ یہ دیکھیں اگر دنیا میں کسی ملک میں سب سے پہلے آپ کو تسلیم کرنا ہے وہ کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان ہی ہوگا نا. اگر آپ پاکستان کے ساتھ یہ معاملات رکھیں گے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. طالبان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ دوحہ ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ کیا تھا، پاکستان کے ساتھ نہیں. کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ، آپ نے امریکہ کے ساتھ ہی کیا، لیکن اس ایگریمنٹ کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی زمین کو پڑوسی ملکوں کے خلاف، کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے ٹھکانے بنانے کے لیے اور دہشت گردوں کو ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے یہ کیا تھا. تو ہم نے یہ مطالبہ آپ سے کیا ہے کہ آپ نہ اچھے پڑوسی ثابت ہو رہے ہیں اور نہ ہی آپ دہشت گردوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو تھوڑی سی سفارتی لینگویج جو ہے سخت ہوئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. ہم نے یہاں سے اربانی کھر کو بھیجا، DGISI پہلے بھی گئے تھے، بعد میں جو نئے DGISI وہ بھی وہاں پر گئے، وزیر دفاع بھی وہاں پر گئے، اور پھر پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ایران کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر بھی جا کر یہی معاملات ڈسکس کیے گئے. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، 4 ملک ہیں ہمارے پڑوسی ہیں، چین ہے، انڈیا ہے، افغانستان اور ایران ہے، اور 2 مسلمان ملک ہیں، ایران بھی اور افغانستان بھی، اور ان دونوں کے ساتھ ہمارا یہ پھٹا چل رہا ہے. اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی اچھے ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی برے ہیں. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات بہت ہی اچھے ہونے چاہیے. مطلب ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے ہمارے جو ریلیشنز ہیں ہمارے نیبرس کے ساتھ پاکستان کے، وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اور بھی باتیں کر سکتا ہوں لیکن ٹائم جو ہے نا وہ کم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے. اور مجھے گرمی بھی لگ رہی ہے، مجھے بٹن بند کیا آج میں، تو پسینہ آ رہا ہے مجھے. ایسی تو آپ لگاتی نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ.